بسم الله الرحمن الرحيم باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان۔ کفر سے انتہائی درجہ نفرت ایمانی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تین باتیں جس میں پائی جائے اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، ان کو حلاوت ایمان نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 1، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ جسے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام ما سوا سے زیادہ محبوب ہو۔ حدیث میں فرمایا کہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام ما سوا سے زیادہ محبوب ہو، یعنی اللہ کو بھی چاہنے والا ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاہت، محبت، الفت قلب کے اندر ہو۔ ان کے بعد فرمایا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ دوسرے کسی بندے سے خالص اللہ کے لیے دوستی رکھے۔ وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا، کسی بندے سے محبت رکھے، لا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ تعلقات اور دوستی بھی رکھے الا للہ، مگر اللہ کے لیے۔ وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری بات یہ ہے کہ کفر میں جانا، جب اللہ نے اس کو کفر سے چھڑا دیا ہے، اتنا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ کما یکرہ ان یلقی فی النار، جیسا کہ ناپسندیدہ سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے یہ کہ ڈال دیا جائے اس کو جہنم کی آگ میں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب من کرہ یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقی فی النار من الایمان کہہ کر یہ باب باندھا ہے۔
शारे बुखारी फरमाते हैं कि ये हदीस 4 अबवाब पहले भी गुजर चुकी है। अब तक मुस्बत पहलू से आमाल को ईमान का जुज़ साबित किया था, आमाल को ईमान का जुज़ साबित किया था। अब मनफी पहलू से आमाल को ईमान का जुज़ साबित कर रहे हैं। जैसा कि हदीस के अल्फाज है, वमन यकरहु अन यऊद फिल कुफ्रि बाद इज़ अनक़दहु अल्लाहु कमा यकरहु अन युल्क़ा फिन्नार औ कमा क़ाल, कि कुफ्र में लौटने को आद यऊदो के माना लौटना, नापसंद करना भी जुज़े ईमान है। एक अल्लाह का बंदा दायरे इस्लाम में आ चुका, ईमान उसकी दिल की गहराई में उतर चुका, तो हदीस का ये मतलब है कि ईमान लाने के बाद कुफ्र में लौटने को, अब वमन यकरहु अन यऊद फिल कुफ्र, कुफ्र में वापस लौटने को इतना नापसंद करता है, ये नापसंद करना भी ये जुज़े ईमान है। इससे मालूम होता है कुफ्र की बुनियाद पर जहन्नम का फैसला होगा, आमाल बद पर, अखलाक रजीला पर दर्जाते जहन्नम का फैसला होगा, ईमान पर जन्नत का होगा फैसला, तो आमाल सालिहा पर दर्जाते जन्नत का फैसला होगा। ईमान लाने के बाद कुफ्र में वापस लौटना इतना नापसंदीदा समझता है जैसा कि जहन्नम की आग में जलने को नापसंदीदा समझता है। तो फरमाया कि जुज़े ईमान हुआ। मालूम होता है कि इसके कल्ब के अंदर दौलत ईमान है, ईमान की दौलत, ईमान का वो सिक्का, ईमान की वो नेमत उजमा उसके कल्ब में है, इस बात की गवाही। और जहन्नम में वापस लौटना नापसंदीदा समझता है, इस बात की दलील है कि इसके ईमान में पुख्तगी है। बहरहाल मोमिनीन के अमाल का एक दर्जा, और ये बड़ी ही बात है कि अमाल ही ईमान की कमी बेशी का जरिया है। शारे बुखारी इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी शारे बुखारी फरमाते रहमतुल्लाह अलैह कि साबित हुआ कि अमाल ईमान का जुज़ है और ईमान में कमी बेशी होती रहती है। जैसे कि कुरान पाक की आयत लियज़दादू ईमाना, इस आयत कुरानी से इस्तेदलाल करते हुए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कमी बेशी होती है। फरमाते हैं इस बाप का पहले वाले बाप के साथ जो ताल्लुकात, जो निस्बत है, जो ताल्लुक है, रब्त है,
اس سے پہلے کا جو باب ہے بابو قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا عالمکم باللہ، اے صحابہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں۔ اور اس کے بعد کا جو باب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے کہ باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان، کفر سے انتہائی درجہ نفرت ایمانی عمل ہے۔ ربط یہ ہے مثبت پہلو سے اعمال کو ایمان کا جز ثابت کرنا مقصود ہے، اب منفی پہلو سے اعمال کو ایمان کا جز ثابت کرتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد چلیے آگے۔ باب تفاضل اہل الایمان، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 15ویں نمبر کے اوپر جو باب لائے ہیں، یہ باب کا نمبر ہے 15، تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، مومنین کے اعمال کا کم و بیش ہونا۔ یہ باب لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اعمال ہی ایمان کی کمی بیشی کا سبب ہے۔ ثابت ہوا کہ اعمال ایمان کا جز ہے اور ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے والوں سے فرمائیں گے کہ تم ہر اس آدمی کو جہنم سے نکال لو کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ اس کو جہنم سے نکالے جائیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو اللہ اس کو جہنم کی آگ کا ایندھن نہیں بنائے گا، اور جس کے دل میں رائے کے برابر تکبر ہوگا تو اللہ پاک اس کو جنت بھی نہیں عطا کریں گے۔ یہاں پر حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اس آدمی کو جہنم سے نکالا جائے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے، حالانکہ وہ جہنم کی آگ کی تپش حرارت کی بنیاد پر جل کر کوئلے کے مانند ہو چکا ہوگا، لیکن موت واقعی نہیں ہوگی۔ تو رائے کے دانے کے برابر ایمان ہونے کی بنیاد پر اس مومن کو جہنم سے نکالا جائے گا جس کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ ایک نہر ہے جس کا نام ہے نہر حیات۔
نہر حیات میں گوٹا لگا کر اللہ پاک ان کو پاک صاف کر دے گا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے اعمال کا کم و بیش ہونا، اور جس کے ماتحت شرح نے حدیث پیش فرمائی کہ دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 4000 اساتذہ کرام تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 2 استاد الاستاد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام وہیب رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کی روایت میں 3 فرق ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد عمر بن یحییٰ سے بسیغ عن کی روایت پر اور وہیب کی روایت میں تحدیث بیان کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں الحیات کے درمیان میں شک ہے، اور وہیب کی روایت میں بغیر شک کے الحیات، اور نمبر 3 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں من ایمان ہے، اور وہیب کی روایت میں من خیر ہے۔ کیا مطلب؟ رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو جہنم سے نکالا جائے گا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے، حضرت نے فرمایا کہ خیر کے رائے کے دانے کے برابر اگر خیر ہوگی تو اس کو بھی جہنم سے نکال کر نہر آب حیات میں گوٹا لگا کر پاک صاف منزہ کر کر جنت کے حوالے کیا جائے گا۔ یہاں پر استدلال ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے، جو من ایمان ہے ان کو اصل مان کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے۔ کیا؟ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال۔ فرماتے ہیں کہ مومن کے اعمال کا کم و بیش ہونا ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، اور استدلال واضح طور پر ہے کہ تمام ایمان والوں کے اعمال میں، تمام مومنین اعمال میں یکسانی ہے، ان میں کمی بیشی ہے، اور اعمال ایمان کا جز ہے، پس اس میں بھی کمی بیشی ہوگی۔ اور جواب یہ ہے کہ کمی بیشی یہ ایمان کامل میں ہے، نفس ایمان میں نہیں ہے۔ اعتراض ختم ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ پہلے والے باب کا اس باب سے ربط یہ ہے۔ چلیے، حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن عمر بن یحییٰ المازنی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنة واہل النار النار ثم يقول اللہ اخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فيخرجون منها قد استودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة الشق مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير۔
حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک، ہم نے بیان کیا، اسماعیل نے کہا مجھ سے بیان کیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے عمر بن یحییٰ مازنی سے، انہوں نے اپنے والد ان ابی سے مراد جو ہے یحییٰ مازنی کے والد محترم یحییٰ مازنی مراد ہے۔ وہ روایت بیان کرتے ہیں صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدخل اہل الجنہ، جنت والے جنت میں، واہل النار النار، جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ ثم یقول اللہ تعالی، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخرجو، نکالو، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا، اس کو دوزخ سے نکالا جائے گا، قَدِ اسْتَوَدُّوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ أَوِ الْحَيَاةِ، جہنم سے نکال کر نہر آب حیات میں اس کو گوٹا لگایا جائے گا۔ شکن مالکن، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو شک ہے فی جانب السیل، وہ اس طرح نئے سرے سے اگ آئیں گے، الم تر انہا تخرج صفراء ملتویۃ، جیسے دانا ندی کے کنارے پہ اگاتا ہے، الم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، انہا تخرج صفراء ملتویۃ، جیسے دانا ندی کے کنارے پر اگاتا ہے، قال وہیب، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کہہ رہے حدثنا عمر الحیاتی وقال خردل من خیر، مجھ سے عمر بن یحییٰ نے یہ حدیث بیان کی کہ اس میں زندگی کی نہر اور ایمان کے بدل خیر کا لفظ کہا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث کے راوی ہے، ان کو شک ہوا کہ عمر بن یحییٰ نے نہر الحیاء کہا جس کے معنی بارش کی نہر، یا نہر الحیات کہا جس کے معنی ہے زندگی کی نہر، یعنی حضرت نے دو لغات استعمال کی ہے، ایک ہے الحیاء جس کے معنی بارش کی نہر، بارش کے قطرات کے ٹپکنے کی بنیاد پر وہ نالا اور وہ کھڈا
جو پور ہو جاتا ہے اسی کو کہا کہ بارش کی نہر ہے۔ اگر الحیات کا معنی مراد لیا جائے تو جس کے معنی ہے زندگی کی نہر، یہ روایت میں شکن مالکن، امام مالک کو جو شک پیدا ہوا تھا اس کا جواب شارح بخاری دے رہے ہیں، لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہیب کی روایت بیان کر کے بتلا دیا ہے زندگی کی نہر صحیح ہے، الحیات، الحیا نہیں، بارش کی بنیاد پر، ٹپکنے والے قطرات کی بنیاد پر جو نالا، جو کھڈا بھر جاتا ہے وہ نہر مرادنی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد وہیب فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ زندگی کی نہر ہے۔ اور ایک خلاف سمجھ میں آیا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جو شک پیدا ہوا تھا، جو الفاظ ہے کہ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرًا مُلْتَوِيَةً قَالَ وَهِبْ حَدَّثَنَا عَمْرُ الْحَيَاتِ وَقَالَ خَرْدَلٍ مِّنْ خَيْرٍ، اس سے پہلے فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْتَوَدُّوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ، ہا یالف، اس کے بعد اویل حیاتی، یہاں پر تا تائے مدبرہ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک استاد کے قول سے اس بات کو نقل کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ گناہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ معتزلہ کا بھی یہ کہنا ہے جو کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں تو یوں ہے کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہے خردلین، خردل کہتے ہیں رائی کا دانہ، جن کو شاید انگلش میں ماسٹرڈ کہتے ہیں، MUSTARD۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اور امام بخاری کے رحمۃ اللہ علیہ کے استاد وہیب کی روایت میں یوں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر خیر ہوگی، یعنی خیر سے مراد نیکی ہوگی، اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، نہر آب حیات میں ڈالا جائے گا، گوٹا لگا کر پاک صاف کر کے پھر جنت کے حوالے کیا جائے گا۔ عمل کا جو تعلق ہے دوران عمل آجا سے ہوتا ہے، عمل کا جو تعلق ہے وہ دوران عمل یعنی عمل کے دوران اعضائے جوارح سے ہوتا ہے، یعنی متحرک حرکت جو کرتے ہیں وہ اعضاء کرتے ہیں۔ پھر جب عمل پورا ہو جاتا ہے تو اس کا تعلق دل کے ساتھ ہو جاتا ہے، جیسے نماز اذکار مخصوصہ اور افعال مخصوصہ کا نام ہے۔ نماز جو ہے اذکار مخصوصہ یعنی مخصوص اذکار کا نام ہے اور مخصوص افعال کا نام ہے۔ کیا ہے؟ نماز۔
حضرت فرما رہے ہیں کہ عمل کا تعلق دوران عمل اعضائے بالجوارح سے ہے، اور پھر اس کا تعلق دل سے جڑ جاتا ہے۔ جیسے نماز ہے، نماز میں ہاتھ بھی حرکت کرتے ہیں، سر بھی حرکت کرتا ہے، پیر بھی حرکت کرتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کبھی مرغے کی شکل بنتا ہے رکوع کے اندر۔ تو حضرت فرماتے ہیں بخاری رحمت اللہ علیہ، عمل کا تعلق دوران عمل اعضاء سے ہوتا ہے، عمل جب پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا تعلق دل سے جڑ جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، شارح بخاری فرماتے رحمت اللہ علیہ، جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، نماز اذکار مخصوصہ، افعال مخصوصہ کا نام ہے، اور قرآن میں ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد شارح بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں زبان سے جو اذکار نکلتے ہیں، یعنی سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، درود پاک ہے، یا کوئی بھی دعا ہے جس کا تعلق زبان سے ہے، اس کو اذکار لسان، اذکار زبان کہتے ہیں، اور اذکار زبان کا بھی یہ عمل ہے، افعال اعضاء کا۔ پھر جب نماز پوری ہو جاتی ہے تو دل کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ نماز کی نیت کی، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، حق تعالی شانہ کے سامنے دربار خداوندی میں جمی پیشانی جھکتی ہے سجدے میں، اور رکوع کے اندر ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں کے اوپر آ جاتا ہے، اور کمر جو ہے وہ دائرے سیدھی ہو جاتی ہے، اور سجدے میں مرغے کی شکل ہو جاتی ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ جب نماز پوری ہو جاتی ہے تو نماز پڑھ کر سلام پھرانے کے بعد نمازی کو قلب کے اندر ایک طرح کی حلاوت محسوس ہوتی ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے۔ تو شارح بخاری فرماتے ہیں کہ دل کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ ارے شمیم کچھ سمجھ رہلا کہ نہیں عبدالعزیز ہیں کہ نیند نکالا کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں لوگوں کو دیکھا، میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی من جانب اللہ۔ عائشہ صدیقہ بنت صدیق خلوتوں کی رازدار ام المؤمنین، امہات المؤمنین، مخدومۃ المسلمین، صدیقہ کائنات، رفیق حیات، عفیف عالم، صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے تو آپ کو خواب ہی دکھائے گئے، اور نبیوں کا خواب جو ہے وہ وہی ہوتا ہے، غیر نبی کا خواب وہی نہیں ہوتا۔ اور خواب اگرچہ حجت شریعانی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں لوگوں کو دیکھا جو میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ شارح بخاری فرماتے ہیں حالانکہ انہوں نے کرتے پہن رکھے ہیں، آپ نے جو خواب دیکھا
کہ میرے سامنے کچھ لوگوں کو پیش کیا گیا اس حال میں کہ انہوں نے کرتا پہنا ہے. کسی کا کرتا پستانوں تک پہنچا ہے تو کسی کا اس کے نیچے ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے حالت خواب میں عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیش کیا گیا. اور عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کرتا پہنا ہے. اور عمر بن خطاب فاروق اعظم اپنے کرتوں کو گھسیٹ رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس خواب کو بیان کیا ہے تو تعبیر بھی تو بتائیے. آپ نے فرمایا یہ دینداری کی علامت ہے. کیا فرمایا؟ کرتے کی تعبیر دینداری. بلکہ خواب میں لوگوں نے جس طرح یعنی خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے کرتے کو دیکھا. اس تناظر کی بنیاد پر اس کی تعبیر جو نکلتی ہے وہ دینداری ہے. ایک طرف حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم دیکھنے ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا کہ آپ نے بھی کرتا پہنا ہے اور آپ کا کرتا گھسیٹ رہے آپ. یہ خواب کے ذریعے عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. بڑا اونچا مقام ہے. جیسے کہ بخاری شریف کے شروع میں آپ نے ورقہ بن نوفل کا نام سنا ہے جو حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد تھا. غار حرا کے موقع پر آپ نے جو منظر دیکھا اور بدن مبارک کے اوپر کپکپاہٹ جو طاری تھی وہ کپکپاہٹ کے بارے میں بشار بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین کو دیکھ کر یہ کپکپاہٹ پیدا نہیں ہوئی تھی. یعنی نبوت اور رسالت کا بار اور ذمہ داری جو آپ کو سپرد کی گئی یہ اس کی کپکپاہٹ تھی. کتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے سنبھال سکوں گا. حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو زبان عربی پر ان کو کافی مہارت تھی حتیٰ کہ ان کی مادری زبان تھی. عبرانی زبان کے اوپر بھی کافی مہارت تھی. ورقہ بن نوفل نے کہا یہ خدیجہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے یہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کے آنے کے پہلے نبیوں نے بشارت دی تھی. سارے اوصاف حمیدہ ان کے اندر ہے. پھر ورقہ بن نوفل نے کہا ایک وقت آئے گا آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی. میں زندہ رہا تو بھرپور آپ کا تعاون کروں گا. روایت کے الفاظ ہے چند دن نہیں گزرے ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت خواب میں دیکھا ورقہ بن نوفل کو کہ سفید کرتا پہنے ہوئے. ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنتی ہونے کی تعبیر ہے. تو یہاں پر بھی نبی پاک علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ سفید کپڑا کرتا پہنے ہیں. عمر بن خطاب کو بھی دیکھا سفید کرتا پہنے ہوئے اس حال میں کہ آپ کا کرتا زمین کے اوپر گھسیٹ رہے ہیں. شرح نے فرمایا کہ اس سے تعبیر نکلتی ہے کہ دینداری مراد ہے. بہرحال
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث سے استدلال واضح ہے، تمام مومنین اعمال میں یکساں نہیں ہے، ان میں کمی بیشی ہوتی ہے، اور اعمال ایمان کا جز ہے، پس اس میں بھی کمی بیشی ہوگی۔ جواب یہ ہے کہ یہ کمی بیشی ایمان کامل میں ہے، نفس ایمان میں نہیں ہے۔ اعتراض ختم ہو رہا ہے۔ چلیے آگے۔ حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم ورأيت الناس يعرضون علي وعليهم كنوز منها ما يبلغ السدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعيد۔ حدثنا محمد بن عبید اللہ، ہم نے بیان کیا محمد بن عبید اللہ سے، فرماتے حدثنا ابراہیم بن سعد، انہوں نے ابراہیم ابن سعد سے، عن صالح، انہوں نے حضرت صالح سے، عن ابن شہاب، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابی امامہ ابن سہل سے، انہو سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے روایت لی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینا انا نائمون، میں ایک مرتبہ سو رہا تھا۔ سنو، نبی پاک علیہ السلام کی آنکھیں مبارک سوتی تھی، لیکن آپ کا قلب مبارک جاگتا رہتا تھا۔ رأیت الناس، میں نے لوگوں کو دیکھا، یعرضون علی، کہ مجھ پر پیش کیا گیا، وعلیہم قمص، اس حال میں کہ وہ کرتا پہنے ہوئے ہے، منہا ما یبلغ الشدی ومنہا ما دون ذالک، بعد کے کرتے تو چھاتیوں تک ہے، پستانوں تک، ومنہا ما دون ذالک، بعد کے کرتے اس سے کم ہے، وَأُرِدَ عَلَيَّ عمر بن الخطاب، میرے سامنے عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا، وعلیہ قمیص، وہ بھی کرتا پہنے ہوئے، یجرہ، عمر بن خطاب فاروق اعظم اپنے کرتوں کو سمیت رہے، قالو، صحابہ نے پوچھا، فما اولت ذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی تعبیر بتائی، اور آقا سے بڑھ کر خواب کی تعبیر دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ مربی عالم تھے، اللہ تعالیٰ نے کامل طور پر علوم دیا تھا۔ بخاری شریف کے ایک شرح ہے، تیسیر الباری میں لکھا ہے کہ یہاں پر کرتے سے مراد دین ہے، دین مراد ہے، جو خواب میں کرتے کی شکل میں ظاہر ہوا۔
لیکن تحفۃ القاری میں محدث اعظم سابق صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند مفتی سید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ورقہ بن نوفل کو جو خواب میں دیکھا تھا سفید کرتے میں، ماں خدیجہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جنتی ہونے کی تعبیر ہے۔ خواب میں کرتے کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس حدیث سے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، لیکن ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمر بن خطاب فاروق اعظم درجات کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے صدیق اکبر سے آگے بڑھ جائے۔ صدیق اکبر کا مقام اور ہے، عمر بن خطاب فاروق اعظم کا مقام اور ہے۔ جیسے کہ روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ ہاتھ میں مدینہ منورہ میں صدیق اکبر کا ہاتھ رکھا، بائیں ہاتھ میں عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ رکھا اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا، اے لوگو یہ منظر نگاہوں میں بسا لو، دلوں میں بٹھا لو، وَهَكَذَا نَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم اسی طرح ساتھ میں اٹھائے جائیں گے۔ صدیقی صحابی نص سے ثابت ہے، دلیل قطعی سے ثابت ہے، وحی مطلوع سے ثابت ہے، کلام اللہ سے ثابت ہے، کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ علامہ دین پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صدیق اکبر کا مقام جبرائیل امین سے بھی اونچا ہے، کیونکہ معراج کے موقع پر جبرائیل امین لینے آئے تھے، ہجرت کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے مکان پر معراج کرائی، اللہ نے براق کی پیٹھ پر ہجرت کروائی ہے صدیق اکبر کے کندھے پر۔ جس صدیق کی گود میں امام الانبیاء نے آرام کیا غار ثور کے مقام پر، صدیق اکبر کے کندھے نے جس نے بار نبوت کو اٹھایا ہے، بار رسالت کو اٹھایا ہے، امام الانبیاء کو اٹھایا ہے۔ جتنے بھی صحابہ ہے، صحابہ میں صدیق اکبر وہ صحابی ہے جن کی صحابی قرآن سے ثابت ہے، اور جن کے صحابی کا انکار کرنے والا خارج ایمان ہے۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدیق اکبر اہل ایمان میں، قیامت تک آنے والے اہل ایمان میں انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر سب سے اول نمبر پر اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ صحابی ہے زمانے جاہلیت میں کسی بت کے سامنے اپنا سر نہیں رکھا۔ حضرت عمر کے بھی بڑے فضائل ہے جو آپ نے کل کے سبق میں سنا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے بس، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔